السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بات کرتے ہیں آیا صوفیہ مسجد کی تاریخ پہ۔ آیا صوفیہ مسجد دنیا بھر کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ ہے۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح دوم کے دور میں قائم کردہ اس مسجد کو 1935 میں میوزیم بنا دیا گیا تھا۔ آیا صوفیہ دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک اور سیاحوں کے لیے انتہائی کشش کی حامل تاریخی عمارت ہے۔ ترکی میں سب سے زیادہ سیاح اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ آیا صوفیہ کو 1500 سال پہلے بازنطینی دور میں گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ رومی شہنشاہ جسٹنٹین اول کے عہد میں اس کی سن 537 میں تعمیر ہوئی۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی عبادت گاہ تھی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ اس لحاظ سے یہ عمارت ایک رجحان ساز ثابت ہوئی۔ اس کی تعمیر کے 900 سال بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج نے استنبول پر قبضہ کیا اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ 80 سال قبل خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اسے عجائب گھر بنا دیا گیا۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیت ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹنٹین اول نے اس کی تعمیر کا حکم 532 عیسوی میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بیزنٹائن سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، اس کا دارالحکومت ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوئم نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ تقریباً 900 سال تک آرتھوڈاکس چرچ کی عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد فاتح دوئم کی دلی خواہش تھی کہ اس کی تعمیر نو کر کے مسجد بنا دیا جائے۔ ترکی میں قدامت پرست مذہبی رہنما اور قوم پرست برسوں سے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر اردگان نے یہ تاریخی فیصلہ اس وقت کیا جب ان کی سیاسی حمایت کم ہو رہی تھی۔ اب یقیناً ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آیا صوفیہ کا بڑا گنبد استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے، جہاں ایک محتاط اندازے کے مطابق اسے دیکھنے ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کا یہاں وزٹ کرنا گزشتہ ایک دہائی کے دوران اس میوزیم میں مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے مسجد میں بدلنے سے سیاحوں کو آنے سے نہیں روکا جائے گا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کی نوعیت میں تبدیلی اس کی کشش میں کمی آئے گی۔ تاریخ بتاتی ہے آیا صوفیہ سلطان محمد کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ جب 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور اس میں بلقان، یونان، ایشیا کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیٹریارک کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگین تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہتے تھے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی اور مشرقی سلطنت آرتھوڈاکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ یہ آرتھوڈاکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ جو پیٹریارک کہلاتا تھا اسی میں مقیم تھا، لہٰذا نصف مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بازنطینیہ یا قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈاکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں ایک خوفناک آتش زدگی کے باعث یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹنٹین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار دن رات اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس زمانے میں اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچہ آیا تھا۔ اس تعمیر میں قیصر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مسالے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادرات اور نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب جسٹنٹین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا۔ استغفر اللہ۔ نبی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ۔ جب 1453 نے عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راشد العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ اس عمارت پر دشمن نے عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی
کہ اس عمارت پر دشمن کا قبضہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرجا کی تمام زمینی اور بلائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبروں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھیں۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ناقابل تسخیر اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ دراصل یہ سب ایک طرح پرداز الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا جو دشمن کو آنن فانن ختم کر کے رکھ دے گا۔ پھر اس آسمانی ہتھیار تلوار کے زور پر سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ باطل ہو گیا جب ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا جم غفیر آخری وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہوا اور اس عمارت کا حسن دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اسی وقت سلطان کے دل میں اس خیال نے انگڑائی لی کہ یہاں اس سے شاندار مسجد ہونی چاہیے۔ پھر سلطان نے مسلمانوں کی شاندار روایت کے مطابق سب کے جان، مال، آبرو اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح والے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھایا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بظور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اسی لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس نے عیسائی پادریوں اور اہم شخصیات کو اپنے حضور پیش ہونے کا حکم دیا، جو ڈرے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ سلطان نے انہیں مخاطب ہو کر کہا، فاتحہ پابند تو نہیں ہوتے، لیکن میں چاہتا ہوں یہاں مسجد قائم ہو، اس لیے تم جتنی قیمت چاہو دنیا کے بعد وہاں مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لیے فوری کوئی جمع گاہ یا عبادت گاہ نہ تھی۔ اسی لیے سلطان نے آرتھوڈاکس کلیسا کے اس تاریخی مذہبی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبروں کو دی۔ اس کے علاوہ سلطان نے اس مصرف کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہیں لی، بلکہ طے کردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کی عبادات کے لیے وقف کر دیا۔ خرید و فروخت کے دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ تک تقریباً 500 سال تک 5 وقت نماز ادا ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے، اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرہ دار کھڑے ہوتے ہیں۔ اندر وسیع ہال ہے جو مربع شکل کا ہے، اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون، چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نہایت ہی خوش خط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا اور نقش و نگار کیا گیا ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتاتورک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر یعنی کہ نمائش گھر 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز پڑھ کر آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے لیے ایک موومنٹ کا آغاز کیا۔ تنظیم نے 1.5 کروڑ لوگوں سے تائیدی دستخطوں کو جمع کر لیا، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظور کر لیا اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا۔ 12 جولائی 2020 کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسے دوبارہ 1935 سے قبل والی حیثیت دینے کے فیصلے پر دستخط کر دیے۔ اس فیصلے سے نہ صرف ترک عوام بلکہ تمام امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یقیناً اسلام کی سربلندی کے لیے ایسے ہی جاندار اقدامات